دوستوں میں قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. 2 دن طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے درس نہ دے سکا. دیکھیے قرآن کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اس کا اعجازی پہلو یہ ہے کہ جب صحابہ کرام حالانکہ وہ کلچر اور تہذیب سے عاری تھے, بالکل ان پڑھ قوم تھی, اس قوم پر جب قرآن نازل ہوا, قرآن کو جب انہوں نے رہنما بنایا تو 50 سال کی قلیل سی مدت میں جنہیں دنیا کے بادشاہوں نے حد شمار سے باہر کر کے رکھا تھا, لیکن ان کی تاریخ لکھتے ہوئے خود مورخ حیران ہیں کہ 50 سال کی قلیل سی مدت میں قرآن کو رہنما بنانے کی وجہ سے یہ دنیا کی امام بن گئی یہ قوم. دوستو قرآن کے بارے میں آج قرآن کا یہ اعجازی پہلو اور خصوصیت اور کمال آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید یہ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے, یہ کتاب تلاوت سے بڑھ کر کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب عقیدت سے بڑھ کر کتاب عقیدہ ہے. اس لیے قرآن مجید کا حق ہم لوگوں پر صرف یہ نہیں کہ ہم دن رات اس کی عربی کو رٹیں, بلکہ قرآن مجید کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوستو سمجھنے کے حوالے سے یہ بات ناکافی ہے. دیکھیے آج بھی لوگ عربی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, نوجوان جو کالجوں سے جڑے ہوئے ہیں, کئی جگہوں پر بمبئی میں آپ دیکھیے عربی سکھائی جاتی ہے. قرآن کی عظمت کو نا جب قرآن کی زبان میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے واللہ اس کی عظمت کا احساس آپ لوگوں پر تب ہوگا. اب آپ کی عمر اگرچہ نکل چکی تو اپنے بچوں کو دوستو قرآن جس زبان میں نازل ہوا, ان انگریزی ہم سکھاتے ہیں, اس سے ہماری دنیا وابستہ ہے. میں تو کہتا ہوں قرآن عربی آنی چاہیے, ہماری آخرت اس سے وابستہ ہے. آپ اپنے بچوں کو جہاں عربی پڑھائی جاتی ہے, عربی سکھائی جاتی ہے, عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے, ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیجیے. یاد رکھیے قرآن کی عظمت کا دوستوں اگر اندازہ لگانا ہے نا تو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. ڈاکٹر موریس بکائے انگریزوں کا بہت بڑا دوستوں مفکر ہے, عیسائیوں کا بہت بڑا عالم, پیشے سے ڈاکٹر تھا. وہ جب بھی کوئی مسلمان ان کے پاس علاج کرانے آتا چپتے ہوئے سوالات کرتے تھے مسلمان سے, اتنی نفرت تھی قرآن کے حوالے سے. محمد رسول اللہ پہ اعتراض کرتے, کبھی اسلام پر اعتراض کرتے. ایک مرتبہ ملک فیصل جو سعودی کا بادشاہ ان کے پاس علاج کے لیے پہنچا. موریس بکائے نے اپنی عادت کے طور پر ان کے سامنے بھی اسلام کے تعلق سے کچھ چپتے ہوئے سوالات رکھے. ملک فیصل نے ڈاکٹر موریس بکائے سے کہا کہ میرا مشورہ آپ مانیے, قرآن مجید کو آپ سمجھ لیجئے پہلے. موریس بکائے نے کہا کہ میں قرآن کو سمجھ چکا ہوں. ملک فیصل نے کہا کیسے سمجھے؟ کہ قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے, ترجمہ ہوتا ہے انگریزی میں, اس سے سمجھاؤں. کہا دیکھو اگر تم ترجمے کے ساتھ قرآن سمجھو گے نا تو ایک انسان کی عقل بیچ میں حائل ہو جائے گی. ترجمہ کون کرتا ہے؟ انسان ہی کرتا ہے نا. وہاں پر کچھ کمزوری نظر آئے گی. دنیا کا بڑا سے بڑا دوستوں مورخ ہے, جس زمانے میں اپنی کتاب لکھتا ہے نا اپنی کتاب پہ زمانے کی چھاپ چھوڑ دیتا ہے. اس کی کمزوری دکھتی ہے کتاب میں. واللہ ملک فیصل نے کہا کہ انسان کی عقل حائل ہے, قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ. انسان کی عقل کو چھوڑو, عربی زبان سیکھو, جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے وہ سیکھو, اور پھر قرآن کے بارے میں کوئی رائے قائم کرو. جانتے ہیں انہوں نے سیریس لیا اس بات کو, سنجیدگی سے. پیرس کی دوستوں ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پر عربی شعبہ پڑھایا جاتا ہے. وہاں پر انہوں نے 2 سال عربی سیکھی, 730 لیکچر انہوں نے اٹینڈ کیے. سیکھنے کے بعد اس نے جب قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھا نا تو پڑھنے پر مجبور ہو گیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ. کتنا ضروری ہے قرآن کو قرآن کی زبان میں دوستوں سمجھنا. جانتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد یہاں اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں, دانشور لوگ, تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کتاب لکھی, دا بائبل, دا قرآن اینڈ سائنس. کس نے لکھی؟ ڈاکٹر موریس بکائے نے. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کتاب میں جانتے ہیں انہوں نے کیا لکھا کہ آج سائنس کی جو ترقی ہے, ڈاکٹر موریس کہتے ہیں کہ آج سائنس کی جو ترقی ہے واللہ قرآن سائنس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سائنسداں ہیں قرآن مجید کو پڑھ کر یہ ساری چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر جو اپنی قوم کا بہت بڑا عالم. آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن کے جو نظریات اور سائنس کے نظریات ان میں موافقت ہے, لیکن میں بائبل کو دیکھتا ہوں, سائنس کو دیکھتا ہوں تو کافی ٹکراؤ ہے. ایک انسان جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا, آج اپنی کتاب کی کمزوری کو ثابت کر کے کیا بتا رہا ہے مسلمانوں سے
قرآن کی عظمت کو بتا رہا ہے۔ اس واقعے سے دوستو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا کتنا دوستو ضروری ہے۔ قرآن کی عظمت کا صحیح دوستو ادراک و احساس کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو۔ یاد رکھیے قرآن کا اعجازی پہلو دیکھیے، اس کتاب کو آپ پڑھیے کب نازل ہوئی؟ 1400 سال پہلے، جب دنیا تمام ترقیوں سے آ رہی تھی۔ ہاں آج دیکھیے دنیا کتنی ترقی کر گئی، سائنس کی دوش پہ سوار ہو کے آج انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے، چاند پہ اپنا جھنڈا گاڑ چکا ہے، مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کس کی؟ سائنس کی دوش پہ کھڑے۔ آج دیکھیے کمپیوٹر ہے، اگر 1400 سال پہلے کا انسان آج کے دور کو دیکھ لے اور آ جائے تو اسے یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی سرزمین ہے جس پر میں زندگی گزار کے گیا ہوں۔ قرآن غیر ترقی یافتہ دور میں نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے، لیکن قرآن کی آیتوں کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے نا، واللہ اللہ کی قسم آپ کو لگے گا کہ قرآن آج ہی کے حالات سے بحث کر رہا ہے۔ میں اپنی گھریلو یا سیاسی زندگی میں جن حالات سے گزر رہا ہوں، گویا قرآن ان حالات میں میری رہنمائی کر رہا ہے۔ آج جو بھی چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا حل قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ ذرا آپ اس کو سمجھیے۔ دیکھیے قرآن کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے احنف بن قیس کہتے ہیں، دیکھیے قرآن کی خصوصیت دیکھیے، انہوں نے کہا میں سورۃ الانبیاء کی آیت پڑھ رہا تھا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ کیا ترجمہ ہے؟ کہ انسانوں میں نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے۔ اچھا مفسرین نے اس آیت کو دو طرح سے سمجھایا۔ ایک تو یہ کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں اس کا تمہارا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے۔ لیکن احنف بن قیس جو بہت بڑے تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو یوں لیا کہ میرا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پڑھنے لگا کہ احنف بن قیس کی زندگی کو اللہ نے کہاں بیان کیا ہے، میں کہاں ہوں، میرے کردار کو اللہ نے کہاں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں میں پڑھتا رہا سورہ توبہ کی آیت پہ پہنچا، وآخرون ترکوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم واللہ غفور رحیم۔ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی جب اس آیت پہ پہنچا تو میرے دل نے کہا اے احنف بن قیس یہ تیری زندگی ہے، تیرے کردار کو اللہ نے بیان کیا ہے، تیرے مزاج کو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ دیکھ تیرا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ کون سی آیت؟ سورہ توبہ کی کہ آیت کا ترجمہ خود احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں اس آیت کے بالکل مطابق ہوں۔ وآخرون ترکوا بذنوبہم، اللہ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ بھی کیا ہے، وخلطوا عملا صالحا، انہوں نے کچھ نیک کام بھی کیے ہیں لیکن نیکیوں سے بڑھ کر کے گناہ زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کو بخش دے ان کی توبہ کی وجہ سے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں او احنف تیرا ذکر یہاں پر ہے قرآن مجید میں، میرا ذکر موجود ہے۔ مشہور تابعی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کو دوستو سمجھ کر پڑھیں گے نا، زندگی کے جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں نا، ایسا لگے گا ان سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ محمد اسد ایک یہودی تھا، کسی ٹرین میں سفر کر رہا تھا یورپ کنٹری میں، انہوں نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے امیروں کو، اور سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ ایک سے ایک رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے، ایک سے ایک امیر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے چہرے پر سکون نہیں ہے، جو اطمینان ہوتا ہے حقیقی سکون وہ کسی کے چہرے پر نہیں ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ انگریزوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ دولت ہے، عورت ہے، شہرت ہے، سب چیز ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے چہروں پر سکون نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ انگریزوں کے پاس اتنی دولت لیکن سکون کیوں نہیں ہے ان کی زندگیوں میں۔ دیکھیے ہمیں جس سوال کی تلاش ہوتی ہے نا، قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ کہتے ہیں محمد اسد کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا، یہودی تھا، لیکن یہ واقعہ میرے قبول اسلام کی وجہ بنا۔ کہتے ہیں کہ میں گھر کا دروازہ کھولا، میرے ٹیبل پہ میں ہمیشہ قرآن مجید ضرور پڑھتا تھا، حالانکہ میں مسلمان نہیں تھا لیکن میرے ریسرچ میں قرآن ضرور تھا، قرآن میں ضرور مطالعہ کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں تالا کھول کے گھر کے اندر داخل ہوا، میرے میز پر جو قرآن مجید کا نسخہ پڑا تھا وہ کھلا پڑا تھا، کھلا ہوا تھا، اور جس سورہ پہ میری نظر پڑی، محمد اسد کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ انگریزوں کی حقیقی مرض کی تشخیص کر رہی ہے یہ آیت۔ کون سی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہاں، انسان کو حرص و ہوس نے، دنیا کی مال نے، اس لالچ نے اللہ سے اس قدر غافل کر دیا کہ انسان قبروں تک جا پہنچا۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت نے مجھے بتا دیا کہ انگریزوں کی زندگی میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ رب سے بغاوت ہے، اللہ رب العالمین سے ناراض ہے، رب پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس لیے کتنا بھی یہ پیسہ کما لیں
حقیقی سکون ان پیسوں سے نہیں خرید پائیں گے. حقیقی سکون محمد اسد کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. حقیقی سکون نمازوں میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے, حقیقی سکون ایمان لانے میں ہے. یہ محمد اسد کہتے ہیں جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں نا, اب جو بھی دنیا میں آپ کو چیلنج ہے, جو بھی آپ کے مسائل ہیں, واللہ اس کتاب کو سمجھو, اس کتاب کو سمجھو گے ایسا لگے گا کہ چیلنجز کا حل پیش کر دیا قرآن نے. ایک دوستوں مشہور مفسر گزرے ہیں, تفسیر قرطبی انہوں نے لکھی ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ تاتاری ایک مرتبہ 2 تاتاری مجھے تلوار لے کر دوڑا رہے تھے. 2 تاتاریوں کا ظلم و ستم دوستوں بڑا مشہور ہے, انہوں نے بڑا مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے. بہرحال امام قرطبی اس زمانے میں موجود تھے. کہتے ہیں کہ تلوار لے کر میرے پیچھے آ رہے تھے. میں بھاگتا رہا جب تک میرے جسم کے اندر سکت رہی, طاقت رہی, میں ان سے بچنے کے لیے بھاگتا رہا. اچانک میرے پیروں نے جواب دے دیا, میرے جسم نے جواب دے دیا. پھر میں تھک ہار کر بیٹھ گیا اور مجھے قتل کرنے کے لیے وہ تاتاری دوڑے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں بیٹھتے ہوئے میں سورہ یاسین کی وہ آیت ورد کرنے لگا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت میری زبان پر آ گئی کہ ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی, ہم نے ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور وہ کچھ نہیں دیکھ رہے تھے. دراصل یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, ہجرت کر کے, اس وقت اللہ رب العالمین نے کافروں کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے. یہ وہی آیت تھی. عنب بن قیس کہتے ہیں جیسے میں اس آیت کو بار بار پڑھنے لگا, وہ پیچھے سے دوڑاتے مجھے آ رہے تھے. کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی, ایک میرا دائیں طرف سے گزر گیا, دوسرا میرے بائیں طرف سے گزر گیا, ان کی نظر پڑی ہی نہیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, کہ ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی. وہ جو تاتاری دوڑا رہے تھے نا, امام قرطبی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اللہ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. قرآن کا دوستوں یہ حیرت انگیز کرشمہ واللہ ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ہی آیت پڑھیں, لیکن اس کو غور کریں, اسے سمجھیں, پھر اگلی آیت پڑھیں. اللہ رب العالمین کہی اور سنی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے.